بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم مضمون نویسی کی دہرائی کریں گے۔ ٹیکسٹ بک اردو زبان و قواعد برائے جماعت پنجم، صفحہ نمبر 1 تا 2، باب یونٹ نمبر 1، موضوع مضمون نویسی، دستیاب ذرائع اردو کی کتاب، سبق کا تعارف یا خلاصہ۔ مضمون نویسی کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون تحریر کرنے کا اعادہ کریں گے۔ آج کی اچھی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی بھوک رکھ کر کھانے سے ہاتھ روک لیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بوقت ضرورت ہی اپنا منہ کھولیں تو ہمارے لیے اس بات میں سمجھداری ہے، یعنی ہم ہر وقت بے وقوفوں کی طرح بولتے نہ رہیں بلکہ صرف ضرورت پڑنے پر ہی اپنے منہ سے الفاظ نکالیں۔ اسی طریقے سے کم سونا عبادت ہے، یعنی ہم دن اور رات کا بیشتر حصہ اپنے کام میں صرف کریں تو یہ ہماری جو کام ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تدریسی مقاصد۔ آج کے کام کے تدریسی مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں۔ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ مضمون لکھنے کے اصولوں کا اعادہ کر سکیں، تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی مدد سے اپنے الفاظ میں مضمون لکھ سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مضمون نویسی کیا ہے۔ کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی بھی ایک فن ہے۔ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے ذخیرہ معلومات و خزانہ الفاظ کے ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ اور بار بار لکھنے کی مشق ضروری ہے۔ مطالعے سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انشاء پردازی کے اسلوب سے بھی واقفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مضامین کی کتنی اقسام ہیں۔ مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بیانیہ مضامین۔ نمبر 2، حکایہ مضامین۔ نمبر 3، فکری مضامین۔ سب سے پہلے ہم نمبر 1 کو دیکھ لیتے ہیں۔ بیانیہ مضامین وہ مضامین جس میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر کیا جائے، جیسے شاہی قلعہ یا قائد اعظم یا پاکستان میرا وطن وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 پر آتے ہیں حکایہ مضامین۔ وہ مضامین جن میں کسی حکایت، واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، یوم آزادی، یا میرا دلچسپ سفر، یا میرا پسندیدہ کھیل اور ریل کا حادثہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں فکری مضامین، یعنی وہ مضامین جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، مثلاً چاندنی رات، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، اور وقت کی قیمت وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مضمون کے حصے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے کو نئے پیراگراف میں شروع کرنا چاہیے۔ پہلا حصہ ہے تمہید۔ تمہید مضمون کا ایک اہم اور پہلا حصہ ہے۔ اس میں اصل موضوع یا نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح کے لکھے جاتے ہیں کہ جس سے پڑھنے والے کے ذہن اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بڑھے۔
نمبر 2 پر مضمون کا درمیانی حصہ آتا ہے جسے نفس مضمون کہتے ہیں، جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے مضمون کا آخری حصہ جو اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے یا اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکے۔ اب ہم مضمون نویسی کی ہدایات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند خاص باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، خاکہ اور ترتیب، یعنی مضمون لکھنے سے پہلے اس موضوع کے تمام اہم پہلوؤں کا ایک خاکہ ذہن میں بنا لیا جائے جس پر مضمون لکھنا ہے، یعنی مضمون کی تمہید کیا ہو اور کون کون سی باتیں کس کس ترتیب سے لکھی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، آسان، پر اثر اور صحیح زبان کا استعمال، یعنی ہمیں اپنے خیالات کو ادا کرنے کے لیے آسان، پر اثر اور صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز، یعنی جب ہم مضمون تحریر کریں تو ہماری تحریر میں الجھاؤ نہ ہو، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، تسلسل اور ربط، یعنی موضوع تحریر میں تسلسل اور ربط مضمون نویسی کی جان ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھ کے اپنا مضمون تحریر کرنا چاہیے۔ نمبر 5، موضوع کی معلومات، یعنی جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے حکومت وقت کسی جماعت، مذہب یا فرد کی تضحیک ہوتی ہو۔ اس کے بعد ہے کئی پیراگرافوں میں تقسیم، یعنی جب ہم مضمون تحریر کریں تو ہمیں اسے کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہے۔ اس کے بعد ہے مضمون کی دہرائی، یعنی جب ہم پورا مضمون لکھ لیں تو اس کو لکھنے کے بعد ایک بار ضرور دہرا لیں تاکہ ہمارے کام میں بہتری ہو۔ آج کا کام آپ بھی لکھیے۔ اس کے پیش نظر ہم پہلے بھی مضمون تحریر کر چکے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک ایسے عنوان پر جس پر آپ نے مضمون تحریر نہ کیا ہو اس پر آپ نے مضمون لکھنے کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ بہتر سے بہتر مضمون لکھنے کی کوشش کر سکیں اور اچھا مضمون تحریر کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا کام اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ شکریہ۔